کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی، بٹ وہ اندر سے نا اعتبار نہیں ہوتا. دیکھو پریزنس از ایوری ویئر، خدا کی ذات ہر جگہ ہے، ہر اس کے اوپر ہے، مگر ہم لوگ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے اگر ہم یہاں پہ ریڈیو لے آئیں اور ریڈیو کو ہم اٹیون کریں تو آپ دیکھو کہ آپ کو گانے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خبریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. تو پریزنس از لائک اے براڈ کاسٹ. آپ نے اپنے مائنڈ کو اٹیون کرنا ہے. جب وہ اٹیونمنٹ سے نکل جاتا ہے نا تبھی تو ہمارا اعتبار کم ہو جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے ہم بڑے سیانے ہیں، ہم نہیں اپنی ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھو اللہ کی ذات تو ہر چیز چلا رہی ہے نا. جیسے ہم لوگ ابھی ردم کی بات کر رہے تھے، زمین کا چکر، چاند کا چکر، گیلیکسیز، بلیک ہولز، ہمارے سوچ سے بھی آگے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ہر چیز ایکوریٹ چل رہی ہے اس کے حکم کے مطابق. آپ اس کو چھوڑو، آپ اپنے اندر جھانکو. آپ کا دل دھڑک رہا ہے سمیرہ وداؤٹ یور کانشیس ایفرٹ. آپ آکسیجن لے کے اندر جا رہے ہو، آپ کاربن ڈائی آکسائڈ نکال کے باہر نکال رہے ہو. کیسے کر رہے ہو؟ ہماری باڈی کے اندر 52 ٹریلین سیلس ہیں، لیکن اور ہر سیل کے ذمے ایک کام ہے. ہر سیل اپنی اس ذمے کا کام کر رہا ہے. ہر ایک سیکنڈ کے اندر 10 لاکھ مرتے ہیں سیل اور 20 لاکھ نئے پیدا ہوتے ہیں. تو ہر چیز تو اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے بس اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آنا ہے. تو اب جیسے ہم واپس آتے ہیں بریتھ کے اوپر کہ سانس کو ہم سانس کے ذریعے اپنے مائنڈ کو ہم پریزنٹ مومنٹ میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی باڈی اور آپ کا سانس جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور سانس کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو یہ اس طرح سے سرکل بنتا ہے. تو اب جو ہم لوگ ایک سانس لیں گے اس کو ہم کہتے ہیں پاور بریتھ. اوکے، یہ فوری طور پہ آپ کے مائنڈ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے آتا ہے، اور جو وہ ایک ایسے کر کے ویسیلیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کو کر کے آپ کو گراؤنڈڈ کر دیتا ہے. اگر آپ رات کو سونے سے پہلے کرو تو آپ کی نیند بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہے. اور آپ کی سوچ بڑی امپورٹنٹ ہے سانس کو کرنے کے اندر، ٹھیک ہے. آپ نے سوچنا کیا ہے. ہم کیا کریں گے کہ ناک کے ذریعے ہم اندر لیں گے، پھر ہم سانس کو روکیں گے اور پھر منہ کے ذریعے باہر نکال دیں گے. اوکے، سوچنا کیا ہے؟ خدا کا نور آپ کے اندر جا رہا ہے اور وہ پھر آپ کے دماغ کو صاف کر رہا ہے. اور پھر سارا گند، سارے خوف، سارے فیئرس، ساری ایگزائٹی، سارے ڈاؤٹس آپ نے منہ کے ذریعے باہر نکال دیا ہے. خدا کا نور اندر، ہولڈ 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 اینڈ دین بریتھ آؤٹ all the anxiety, all the doubts, all the fears from your mouth. Okay? So just take 3 breaths. تو آپ کو 3 breaths کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو پاور بریتھ کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سو آپ نے کمر آپ کی سیدھی ہوگی، palm facing upwards on your knees، ٹانگیں بالکل سیدھی، ٹھیک ہے. So close your eyes and breathe in from your nose. Hold the breath in your mind. Hold, 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 and breathe out from your mouth with a ha sound. Breathe in from your nose. Hold the breath in your mind. Hold, 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 and let go all the doubts, all the fears, all the anxiety, all the dukh, sari pareshaniyan. Breathe in from your nose. Hold the peace in your mind. Hold, 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 and let go all the fears, all the doubts, all the pareshani from your mouth. And very, very slowly open your eyes. کیسا فیل کر رہے ہو؟ بہت اچھا، بہت ریلیکس. مائنڈ ابھی کیا ہے؟ مائنڈ آپ کا اس وقت کام ڈاؤن ہو گیا، یہاں پہ آ گیا. دیکھو ہمارا جو مائنڈ ہے نا سمیرہ، اٹس لائک اے بلیک بورڈ. دیکھو اگر ایک پیریڈ ہوتا ہے، انگلش کا پیریڈ ہوتا ہے اور ٹیچر آتا ہے اور وہ لکھتا ہے، اس کے بعد میتھس کا پیریڈ ہو گیا، رائٹ. اگر ٹیچر نے بلیک بورڈ کو صاف کیے بغیر اس پہ لکھنا شروع کر دیا تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. بلیک بورڈ کو صاف کرنا امپورٹنٹ ہے نا. تو اسی طرح مائنڈ بھی ایک بلیک بورڈ کی طرح اس کو صاف کرنا ضروری ہے. جیسے ایک پائپ ہوتا ہے، اس میں اگر گند بھر جائے گا تو اس میں سے پانی نہیں گزر سکے گا. تو مائنڈ کے پائپ کو صاف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے آپ کا سانس. سانس کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کے پائپ کو صاف کر سکتے ہو. اور جب آپ صاف کر لیتے ہو تو پھر آپ یو جسٹ کنیکٹ ود دا پریزنس. پھر آپ کا پازیٹیو تھنکنگ یہ نہیں ہوتی ہے کہ جو ہوگا وہ اچھا ہوگا میرے لیے اور وہ میری زندگی میں سب اچھا ہوگا. اٹس ناٹ پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے اسی میں میری کوئی بہتری ہے.
جو کہ میری چھوٹی سوچ کو نہیں پتا. ہماری ایک ٹنل سوچ ہوتی ہے نا, ہماری ایک محدود ہے. ایک چونٹی کو کھڑا کر دیں ہم سمندر کے کنارے اور ہم چونٹی کو کہیں کہ تم سمندر کے رازوں کو سمجھو, تو وہ چونٹی کیسے سمجھے گی؟ کبھی بھی نہیں. اس کی تو اوقات سے باہر ہے نا. ہاں جی, سکت سے بھی باہر ہے. سکت سے باہر ہے. تو ہماری بھی اوقات اور سکت سے خدا کے کاموں کو سمجھنا باہر ہے. فیلے اللہ کو سمجھنے کے لیے احکام اللہ کے دائرے میں آنا ضروری ہے. جب آپ اس میں آ جاتے ہو نا, پھر آپ فیلے اللہ پہ کوشچن نہیں کرتے ہو. جیسے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے. تو ہماری نا چھوٹی سوچ ہوتی ہے. اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جب میں اگر ہر کسی کی پریشانیاں سب کے ساتھ کھول دوں تو ہر بندہ کہے گا کہ بھائی میں اپنی پریشانیوں کے ساتھ ٹھیک ہوں. ہمیں اپنی پرابلم لگتی ہے کہ صبر آ جائے گا. ہاں, صبر آ جائے گا کہ یار ہر انسان کی زندگی میں چیزیں چل رہی ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے. تو ہماری بھی وہ نا ٹنل سوچ ہے, ہم خدا کے کاموں کو نہیں سمجھ سکتے.